شیرشاہ پراچا پل کے پاس ہونے والے دھماکے میں 15 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صوبائی اسمبلی کے رکن اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ اظہر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیرشاہ دھماکے میں جاں بحق افراد میں MNA عالمگیر خان کے والد بھی شامل ہیں۔ راجہ اظہر نے کہا کہ عالمگیر خان کے والد کا شیرشاہ مارکیٹ میں شو روم تھا۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے شیرشاہ پراچا چوک کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی، جبکہ متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہو گئیں اور جائے وقوع تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ریسکیو اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ریسکیو کے مطابق اب تک 15 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 13 زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ MS سول ہاسپٹل ڈاکٹر صابر میمن نے بتایا کہ شیرشاہ دھماکے میں 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور تمام جاں بحق افراد کے جسم کے اوپری حصے میں زخم آئے تھے، جبکہ دھماکے کے 13 زخمی لائے گئے، جن کے چہرے اور سینے زیادہ زخمی ہیں۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا۔ گیس پائپ لائن نالے کے نیچے سے گزر رہی تھی اور دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا۔ تاہم حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہے کہ دھماکہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ ہے یا حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کی جانچ کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ دھماکے کی نوعیت کا تعین بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ کے بعد کیا جائے گا۔ دھماکے سے 15 افراد جاں بحق اور 12 افراد زخمی ہیں۔ سندھ رینجرز کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ سندھ رینجرز کے جوان موقع پر پہنچ گئے ہیں اور جائے حادثہ کی جگہ کو کورڈن آف کر لیا گیا ہے۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شیرشاہ کے قریب دھماکے کا نوٹس لے لیا اور کمشنر کراچی کو تفصیلی انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ انکوائری میں پولیس کا افسر بھی شامل کیا جائے تاکہ ہر پہلو سے چھان بین ہو سکے۔ سیکریٹری صحت کو سول اسپتال میں تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے اور اسپتال اور جائے وقوع پر پہنچ کر متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے امیر خان متقی کا استقبال کیا۔ دوسری جانب ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میریدوف بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ خیال رہے کہ OIC کانفرنس کے انعقاد کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 3 روزہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس دوران سرکاری، نیم سرکاری ادارے اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق 18 سے 20 یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کو اسلام آباد میں عام تعطیل ہوگی۔ اسکول اور پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے۔ پاکستان میں اومیکرون کے پھیلاؤ کا خدشہ، اسد عمر نے عوام کو خبردار کر دیا۔ اومیکرون کے آتے ہی ویکسینیشن کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے آتے ہی ویکسینیشن کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اومیکرون کے آتے ہی ویکسینیشن کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب تک 8 کروڑ 75 لاکھ پاکستانی کم از کم ایک خوراک لے چکے ہیں اور 6 کروڑ افراد کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ یاد رہے پاکستان میں اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں۔ دونوں کیسز کراچی میں رپورٹ ہوئے۔ کراچی کی 65 سالہ خاتون اور 35 سالہ شخص میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی۔ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کوئٹہ کے قندھاری بازار میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد ریسکیو اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے باعث گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے دھماکے والی جگہ کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ 4 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عوامی تنقید سے جج کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز تقریر کے ملزم کی ضمانت منظور کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عوامی تنقید سے جج کی آزادی متاثر نہیں ہوتی، جج بھی تنقید سے محفوظ نہیں، غیر سوچی سمجھی تنقید، سخت اور غیر شائستہ زبان استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ فیصلے کے مطابق عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے شخص کا منصفانہ ٹرائل کرے جس پر عدالتی افسر سے متعلق جرم کا الزام ہو۔ مسعود الرحمان عباسی کو جون 2021 میں FIA نے فوج داری مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ مقدمہ ریکارڈ شدہ تقریر کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد درج کیا گیا تھا۔ مقدمہ پاکستان پینل کوڈ اور پیکا ایکٹ کی دفعات کے تحت شہری محمد سہیل کی شکایت پر درج کیا گیا تھا۔ درخواست گزار نے چیف جسٹس آف پاکستان پر سخت اور ناپسندیدہ زبان استعمال کرتے ہوئے تنقید کی تھی۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست کنندہ شہری نے یہ الزام نہیں لگایا کہ اس کی بدنامی ہوئی ہے یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور تفتیشی افسر شکایت کنندہ کے حق دعوے کے بارے میں عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ FIA ملک کے اعلیٰ ترین عدالتی افسر کے خلاف بیانات سے متاثر ہو سکتی ہے۔ فیصلے میں مسعود الرحمان عباسی کو 5,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب ملک کا وزیر اعظم دولت لوٹتا ہے تو ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کپ جیتا تو پراعتماد ہوا اور بہت کچھ سیکھا۔ ناکامی انسان کو جدوجہد کرنا اور کامیابی پراعتماد بنا دیتی ہے۔ میں نے کھیل میں ناکامی سے گر کر کھڑا ہونا سیکھا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بانیان پاکستان کے مقاصد میں فلاحی ریاست کا ذکر تھا۔ ترقی پذیر ممالک اس لیے غریب ہیں کیونکہ ان کے حکمران، اشرافیہ اور وزرائے اعظم پیسہ لوٹتے ہیں۔ جب کسی ملک کا وزیر اعظم ملکی دولت لوٹتا ہے تو ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ میں کرپشن سے پاک پاکستان کا خواہاں ہوں۔ اس وقت کرپٹ مافیا سے جنگ ہے۔ جب ملک میں 2 کرپٹ پارٹیوں کا راج ہو تو تیسری کا جدوجہد کے باوجود آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کے ہر فورم پر بات کی۔ ہم اپنا مذہبی احساس رکھتے ہیں۔ مغربی ممالک کو ہمارے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلاموفوبیا پر بولا، لوگوں کو سمجھ آیا۔ اس سے پہلے کسی پلیٹ فارم پر بات نہیں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ ہماری زندگی کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی سے جڑی ہے۔ مغرب سمیت ہر ملک کو کسی کی مذہب کی توہین سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے سے جذبات حساس ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی سے نوجوانوں کی رہنمائی بھی ہوگی۔ میں 10% مغرب زدہ ایلیٹ کلاس کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے 90% لوگ شلوار قمیص پہنتے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں، اس لیے شلوار قمیص پہنتا ہوں۔ میں نے اقتدار کے 3 سال بہت مصروف گزارے ہیں، میری کوئی سوشل زندگی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد امریکہ صدمے میں ہے۔ افغانستان میں 2001 سے بھی زیادہ بدتر صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ افغان حکومت کے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈالنے پر امریکہ شدید غم و غصے میں ہے۔ افغانستان کی امداد کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ افغانستان کی امداد کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان میں کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد میں کمی، 7 اموات ریکارڈ۔ کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.74% ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 7 اموات اور 357 کیسز سامنے آئے اور کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.74% ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کی صورتحال کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں
24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 7 مریض جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات 28,870 ہو گئیں۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 47,903 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 357 افراد میں کرونا مثبت نکلا۔ اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 40.7% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 666 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,90,848 تک پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 4,78,942، پنجاب میں 4,44,119، خیبر پختونخوا میں 1,80,938 اور بلوچستان میں 33,548 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,08,240، گلگت بلتستان میں 10,428 اور آزاد کشمیر میں 34,633 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔